محفوظ عورت، محفوظ خاندان، مستحکم معاشرہ۔ 8 مارچ عالمی یوم خواتین دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ و بقا اور ترقی کے نام پر منایا جاتا ہے۔ ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ محض ایک دن کسی نام سے منا لینا اور سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری تعلیمات کے مطابق خواتین سمیت ہر انسان قابل احترام اور قابل تکریم ہے۔ ہر ایک کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہیں جن کی ادائیگی سے مستحکم اور مضبوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرہ بھی خواتین کو ان کے وہ حقوق فراہم نہیں کر رہا جو دین اسلام نے عائد کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی خواتین عدم تحفظ کا شکار دکھائی دیتی ہیں اور پھر آزاد نسواں کے پرفریب مغربی ناروں کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہیں، مگر مسائل جوں کے توں رہتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین ہر پہلو سے نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ہر شعبۂ زندگی میں مصروف کار ہیں۔ خصوصاً ہمارے سماجی ڈھانچے کا انحصار ہماری عورتوں کی بے مثال خدمات پر ہے۔ وہ گھروں میں افراد خانہ کے لیے دن رات انجام دیتی ہیں۔ اس موقع پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان عورت کے اہم کردار کا اعتراف کیا جائے اور اس کی معاشی، سماجی اور بحیثیت انسان ترقی کے لیے شعور کو اجاگر کیا جائے۔ پاکستان میں عورت کے زیادہ تر مسائل مجموعی ملکی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں اور ان مسائل کا حل ایک اچھی حکومت کی فراہمی سے وابستہ ہے۔ کسی بھی معاشرے میں خراب انداز حکمرانی سے عورتیں اور بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان مسائل میں غربت اور تعلیم اور صحت کی سہولیات کا فقدان سرفہرست ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی جیسی صورتحال عورت کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ اشیاء صرف کی ہوش ربا قیمتوں نے ہر عورت کے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتی عورت کے لیے پینے کا صاف پانی، حفظان صحت اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی بڑے مسائل ہیں۔ زچہ و بچہ کی طبی سہولیات نہ ہونے کے باعث کئی دور دراز علاقوں میں عورتیں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آج جبکہ دنیا 21ویں صدی میں قدم رکھ چکی ہے، ہمارے ہاں بے شمار دیہی علاقوں میں بچیوں پر تعلیم اور ترقی کے دروازے بند ہیں، جبکہ علاقوں کے بااثر لوگ جن میں خواتین بھی شامل ہیں ہمیشہ سے پارلیمنٹ کی رونق رہے ہیں۔ پاکستان اگرچہ آئینی اعتبار سے اسلامی اور آبادی کے لحاظ سے مسلمان ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے پسماندہ علاقوں میں عورتیں انتہائی جاہلانہ رسم و رواج کا شکار ہیں۔ ان کو ملکیت بنا کر رکھنا اور بیچنا اور خریدا جاتا ہے۔ شہری اور تعلیم یافتہ حلقوں میں بھی عورتوں سے متعلق روایتی اور غیر اسلامی رویوں کی کمی نہیں ہے۔ عورتوں کو کفالت، مہر اور وراثت کے حقوق سے محروم رکھنا، ان پر ذہنی اور جسمانی تشدد روا رکھنا ایک عام رویہ ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان میں غربت کی شرح مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ ہے۔ ان کی بنیادی وجہ ہماری معاشرتی رویے ہیں۔ کارکن عورتوں کو بھاری اکثریت دیہاتوں میں زراعت کے کام سے وابستہ ہیں اور فیکٹریوں میں کم تنخواہوں پر کام کرتی ہیں، جبکہ محض چند فیصد شہروں میں معمولی نوکریاں حاصل کرتی ہیں اور عموماً ان کو مردوں سے کم تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ زیادہ تر کارکن عورتوں کو اپنی کمائی خرچ کرنے پر اختیار نہیں ہے۔ شہروں اور دیہاتوں میں عورتوں اور بچوں کے لیے محض ماحول کی فراہمی دن بدن زوال کا شکار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سال میں صرف پنجاب میں 40,000 سے زیادہ عورتیں اور بچیاں لاپتہ ہوئیں، جو انتہائی تشویشناک ہے، جبکہ بازیاب ہونے والی بہت سی عورتوں سے کباگری کروائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمارا معاشرہ ان منفی اثرات کے زد میں بھی ہے اور جو جدید طرز زندگی سے منسلک ہیں۔ کہیں کمائی اور کہیں مادہ پرستی کے دوڑ نے عورت کو معاشی جدوجہد میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا ہے، جس کے باعث خاندانی نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے۔ اسلام عورت کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالتا ہے، جبکہ جدید تہذیب نے عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کا مقام دینے کی بجائے محض
معاشی نظام کا ایک گل پرزہ بنا دیا ہے۔ یہ عورت کے اس بے حد فعال کردار سے اسے ہٹانے کے مترادف ہے۔ وہ مشرقی خصوصاً اسلامی معاشروں میں صدیوں سے ادا کرتی آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام قائم ہے، جبکہ مغرب میں اب خاندان ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو چکا ہے۔ مغرب نے عورت کو نمائش اور کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر کے بحیثیت انسان اس کا استحصال کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کلچر کو فروغ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تیسری طرف وہ عالمی منصوبے ہیں جو عورت کے استحصال پر مبنی ہیں، اور اس سوچ کو قانون سازی کے ذریعے ہمارے معاشرے پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ ان منصوبوں میں کچھ مثبت نکات بھی ہیں، مگر بہت سے پہلو ہمارے دین اور اقتدار سے کھلم کھلا متصادم ہیں، اور ایک ایسے عالمی ایجنڈے کے مظہر ہیں جس کے تحت دنیا کو عالمی طاقتوں کی نظریاتی مفاد کے مطابق ڈھالنے کی طرف پیش رفت کی جا رہی ہے۔ یہ عالمی پروگرام عورت کی آزادی کے نام پہ مردوں سے نفرت، شادی اور گھروں سے بیزاری اور اپنی فطرے سے ساخت کے انکار پر مبنی منفی سوچ پیش کر رہا ہے، جس کو معاشرے کی اکثریت نے مسترد کیا ہے۔ 8 مارچ اقوام متحدہ کے طے شدہ ویمن ڈے کے مقابلے پر یہ مسئلہ بین الاقوامی اداروں نے انصاف کا متقاضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوم خواتین دراصل وہ دن ہے جب کہ خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا تھا، جو بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور تمام انسانیت اور بالخصوص خواتین کے لیے ایک کامل اور جامع چارٹر ہے۔ اقوام متحدہ کے حالیہ چارٹر سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو وہ متذکرہ بالا چارٹر کی طرح بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب لاگو کیا جائے، جبکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں دیے گئے حقوق سے مسلم خواتین کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں مسلم خواتین کا استحصال جاری ہے، اور نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ UN وومن بھی اس پر خاموش ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلم خواتین عدم تحفظ کا مزید شکار دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے نزدیک پاکستانی عورت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آئین کے مطابق عورت کو دیا ہوا مقام و مرتبہ بحال کیا جائے، عورت کو ان تمام حقوق کی ادائیگی یقینی بنائی جائے جو اسلام اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ کام اصلاح و تربیت سے بھی ہونا چاہیے اور قانون کی مدد سے بھی۔ اس کے لیے پہلے سے موجود قوانین کو مؤثر بنانا، ان پر خلوص نیت سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے حساب سے مزید قانون سازی بھی ہونی چاہیے۔ یہ قانون سازی عورت کے حقیقی مسائل کی روشنی میں مقامی کلچر کے مطابق کی جائے، نہ کہ بیرونی اثرات کے تحت ایسے حل مسلط کیے جائے جو ہمارے معاشرے کی شرخ و ریل کا باعث بنے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین جمہوری جدوجہد کے ذریعے ایک دیانتدار اور مخلص متبادل قیادت فراہم کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں عورت کے مقام و مرتبے کی بحالی، اس کی بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور معاشرے میں اس کے فعال کردار کا فروغ ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی پاکستان عورت کے لیے جدید دور میں اپنی دینی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے معاشرے میں ایک بھرپور اور مؤثر کردار ادا کرنے کی قائل ہے، اور اس کے لیے ایک جامع پروگرام رکھتی ہے۔ بدقسمت سے ہم آج تک ایسا معاشرہ قائم نہیں کر پائے جہاں عورت کو تمام حقوق ملتے ہوں۔ جماعت اسلامی عورت کے دکھوں کا ازالہ چاہتی ہے اور اس بات پر عہد کرتی ہے کہ عورت کی تعلیم، اس کی غربت دور کرنے، اسے باعزت روزگار فراہم کرنے اور انصاف دلانے کے لیے سب سے توانا آواز اٹھائے گی، اور اپنے اداروں کے ذریعے ہمیشہ آگے بڑھ کر جدوجہد کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی فورم پر بھی دنیا بھر کی مظلوم عورتوں کی آواز بنے گی۔ اس سلسلے میں یوم خواتین کے موقع پر خواتین جماعت اسلامی پاکستان 5 مارچ سے 15 مارچ محفوظ عورت، محفوظ خاندان، مستحکم معاشرے کے نام سے ملک گیر مہم منائے گی۔ اس مہم کی نمایاں سرگرمیاں درج ذیل ہیں۔ جماعت اسلامی کے تحت کھاریہ میں ویمن ایکسلنس سینٹر کا افتتاح کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور صوبہ صدر مقام پر پاکستانی عورت کی ترقی کے مختلف پہلوؤں پر فورمز کا انعقاد، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے
वालियाँ ख़वातीन शिरकत करेंगी। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, जवादर, क्वेटा में ख़वातीन की रैलीज़ का एहतमाम किया जाएगा। हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी के ख़वातीन के फलाह और तरक्की के लिए इक़दाम पर मुश्तमिल स्पेशल सप्लीमेंट जारी किया जाएगा। बतौर रोल मॉडल उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पर किताबें और किताबचे तकसीम किए जाएंगे। फैमिली काउंसलिंग सेंटर का आगाज़ किया जाएगा, जहां ख़ानदानी मसाइल पर रहनुमाई दी जाएगी। कुरान इंस्टीट्यूट कोटा पर हमारा ये सेंटर कायम कर दिया गया है। हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी यूथ के तहत फॉर्म रखेगी। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हमारा मुतालबा है कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट से मंजूर किए गए तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट के तहत ख़वातीन के खिलाफ होने वाली घरेलू तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती, अखलाकी तहक़ीर जैसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ कत्ल और जाति की मुजरिमान को फौरी फैसलों के ज़रिए इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 35 के तकाज़े के मुताबिक ख़ानदान, माँ और बच्चे की हिफाजत के लिए मुमलिकत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। औरत को इस्लाम की अता करदा हक़ूक़ हक़ विरासत, हक़ूक़ कफ़ालत, हक़ूक़ विलायत, हक़ूक़ वसीयत, हक़ूक़ निकाह खुला और निकाह में रजामंदी जैसे कानून माशरती हक़ूक़ के अमली तौर पर फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। शहरों और देहातों में औरतों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार और होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाए। औरत को जाए मुलाजमत पर पुरसकून माहौल और हर तरह की हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आइन के आर्टिकल 37 के मुताबिक हुकूमत इस्मत फरोशी, कुमारबाजी, ज़रूरत निसा अद्वियात का इस्तेमाल, फहश लिटरेचर और इश्तहारात की तबाद, नश्र व इशाअत और नुमाइश की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगी। ज़राए इब्लाग़ में औरत के वक़ार और रिश्तों के तक़द्दुस को मलमूस रखा जाए और अखलाक़ी हदूद की पासदारी की जाए। बच्चों की तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि प्राइमरी से कॉलेज की सतह तक तालिबात के लिए अलहदा तालीमी इदारे बहाल किए जाएँ। तलबा व तालिबात के अखलाक़ी तरबियत और तालीमी सीरत और किरदार के लिए शरई अहकाम को निसाब में शामिल किया जाए। ख़वातीन की ज़हनी और जिस्मानी सेहत नस्लों की बका के लिए इंतहाई अहम है। दिल्ली और शहरी इलाकों की ख़वातीन को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। आलमी पैमाने पर हम दुनिया की हर मज़लूम औरत को इसका जायज़ बुनियादी इंसानी हक़ देने का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदाद और क़वानीन के मुताबिक दुनिया के मज़लूम ख़वातीन के ख़ुसूसन कश्मीर और फ़लस्तीन की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनके जायज़ हक़ूक़ इन्हें दिलवाने पर अपना किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जनरल असम्बली की करारदाद के तहत तमाम बुनियादी इंसानी हक़ूक़ का हसूल हर शहरी का बुनियादी हक़ है। लिहाजा न सिर्फ स्विट्ज़रलैंड और श्रीलंका में हिजाब का पाबंदी, भारत में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को तालीमी इदारों में हरासा करने की मुहिम और तालीमी इदारों में दाखिले से महरूम करने की वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हक़ूक़ की तंजीमें इन बिला जवाज़ पाबंदियों और तासुब पर मबनी समाजी रवैयों को ख़त्म कराएँ। हुकूमत पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी इंसानी हक़ूक़ के इदारे मुस्लिम ख़वातीन समेत दुनिया भर के ख़वातीन के लिए इंसाफ का हसूल के लिए अपना असर और रसूख अमल में लाए। करना एक ऐसे महज़ब माशरे में ज़ेर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अहम सवाल किया है और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपके सामने रखी हैं और हमने इसीलिए रखी हैं ताकि वो महज़ब ख़वातीन और वो ख़वातीन जो वाकई चाहती हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएँ और माशरे में जो उनका मकाम और मर्तबा है, जो इस्लाम ने उनको हकूक़ दिए हैं, जिसमें मेन हक़ जो है जिस पे ये हकूक़ की बात की जाती है ना, तो उसमें विरासत का में हक़ है, महर का हक़ है, फिर शादी के में रजामंदी का हक़ है, फिर अगर वो खुला चाहती है उसका हक़ भी उसके
پاس ہے. پھر معاشی طور پر، سیاسی طور پر اسلام نے تو عورت کو ہر طرح سے ایک خصال میں اور ایک محفوظ اس کو گھر اور اس کا خاندان، یہ ساری چیزیں دی ہیں. تو اس لیے حلقہ خواتین جماعت اسلامی اس وقت پورے ملک کے اندر اپنی ان سرگرمیوں کو اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور آپ لوگوں کی بھی سے بھی ہم یہ تعاون چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کو ذرا ہائی لائٹ کر کے بتائیں کہ اگر عورت کے مسائل کی بات ہے، اگر عورت کے حقوق کی بات ہے، تو ایک ایسی نمائندہ جماعت جو ہے، ایک ویمن ونگ جو ہے، وہ اس کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے کھڑا ہے. اور ہم ہر اس مظلوم عورت کے لیے میدان میں موجود ہیں، اور ہماری پوری جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس میں ہم اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں گے کہ جہاں پر عورت معاشرے کی ان رسومات کی چکی میں پسی جا رہی ہے، جہاں پر عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو حق نہیں دیا جا رہا، تو ہم اس عورت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. ہم اس عورت کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر فورم کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کر رہے ہیں. بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کے روزگار کے حوالے سے، یہ جو کونسلنگ سینٹرز کا قیام ہے، پری میرج کونسلنگ، آفٹر میرج کونسلنگ، اور اس وقت خاندانی جو ادارے کو، خاندان کے ادارے کو جو مسائل ہیں، ان سب کے مسائل کے لیے ہم نے یہ کونسلنگ سینٹر قائم کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی سروسز ہیں، خاص طور پر جو ہمارے قرآن اور حدیث کی کلاسز ہیں، اس میں بھی ہم خواتین کو یہ شعور اور آگہی بھی دے رہے ہیں. اور 8 مارچ کا دن صرف ایک دن نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دن عورت کا دن ہے، ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن ایک بیٹی کا دن ہے. تو اس کو دنوں کے اندر قید کر کے آپ حقوق کی بات نہ کریں، بلکہ اس معاشرے کے اندر وہ متوازن اور وہ توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مرد اور عورت کے دائرے کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ قوامیت کے لحاظ سے دیا ہے، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لحاظ سے اس کا وہ مرتبہ دیا ہے. گھر کے باہر یا جو اجر اور ثواب ہے اس میں دونوں برابر ہیں، لیکن ذمہ داری کا دائرہ دونوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا ہے. تو اسی حوالے سے جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں معاشرے کی، اس میں جہالت بھی ہے، تعلیم کی کمی بھی ہے. تو ان سارے مسائل کو آپ دیکھیں کہ جو دور دراز کے علاقوں میں بچوں کو تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہے، صحت کے حوالے سے بھی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، یعنی کہ بنیادی صحت کے مراکز بھی نہیں، پینے کا پانی تک دستیاب نہیں ہے. اور جب شدید سردی ہوتی ہے تو گیس کا پریشر بھی ختم ہو جاتا ہے، بد امنی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ عورت متاثر ہوتی ہے. تو عورت کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کی بات کی جائے. ہاں، مادر قدر آزادی کی نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی باشعور خاتون جو کہ مسلمان ہے اور جو اللہ کے دین کو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہتی ہے، وہ اس آزادی کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، اور آج کی عورت کو، آج 21ویں صدی کے اندر ہم موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایسی رسموں اور ایسی رواجوں کے ساتھ عورت کو جو اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس ظلم کو روکا جائے. ہاں، اس کا جو بنیادی حقوق ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے اس کا، اس لحاظ سے اس کو جو حکومتیں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں.